وہ زمانہ جب سچ بولنا جرم بن گیا تھا اور جھوٹ طاقت کا حصہ بن چکا تھا، انصاف ظلم کی زمین میں دفن ہو چکا تھا اور طاقت کے بوجھ تلے کچلا جا رہا تھا۔ 40 افراد، یہ ظلم تھا جب ایک نبی اپنے ہی لوگوں میں ستایا جا رہا تھا۔ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی نماز بھی محفوظ نہیں تھی۔ مگر پھر تاریخ میں ایسے لمحات آنے والے تھے جہاں ایک شخص کا غصہ اور دوسرے کا ایمان مکہ کا پورا نقشہ بدلنے والا تھا۔ چیخ! قریش وہ چیز دیکھنے والے تھے جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ یہ محض دعوت نہیں تھی، یہ انقلاب تھا۔ دارالارقم جہاں مسلمان خفیہ طور پر اسلام سیکھ رہے تھے، مگر اسلام کی باتیں مکہ میں شروع ہو چکی تھی۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ جمع ہوئے۔ تقریباً 40 لوگوں کو کھانا پیش کیا گیا اور سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب سب کھا چکے تو حیرت کی بات یہ تھی کہ برتن میں کھانا وہ ویسا ہی باقی تھا۔ یہ اللہ کی برکت تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ بات کرنے لگے تو ابو لہب ان کے چچا نے کہا، یہ کیا جادو ہے؟ تم نے ہمیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ ہم تمہاری بات کبھی نہ مانیں۔ وہ سخت زبان استعمال کرتے رہے اور محفل خراب کر دی۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سب کو دوبارہ بلایا۔ وہ کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ، میں اللہ کے کلمات پڑھتا ہوں۔ اے ہاشم کے لوگوں، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی اور اسلام کا خادم بن جائے؟ سب خاموش رہے۔ صرف ایک سپاہی کھڑا ہوا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ لوگوں نے مسکرا کر مذاق اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھا، مگر ہر بار صرف ایک ہاتھ اٹھتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور یہ وہ ہاتھ تھا جو آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ رہا۔ ہر میدان میں، ہر مشکل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے آگے رہے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی دعوت تھی جو گھر سے شروع ہوئی، مگر ان کے اپنے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اب اسلام کا نام لینا بھی مکے میں خطرہ بن چکا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو قریش کے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ مگر تاریخ اپنا سب سے بڑا موڑ لینے والی تھی، کیونکہ یہی عمر جلد ہی اسلام کی طاقت بننے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب کھڑے تھے۔ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم یقین کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شدید عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ جان لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب کا غصہ بڑھ گیا۔ تباہ ہو جا، کیا تو نے ہمیں صرف اسی کے لیے جمع کیا تھا؟ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ قریش نے حملہ کیا مگر وہ نہیں رکے۔ قریش نے ابو طالب سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا مال، طاقت اور بادشاہت کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول نے قرآن پڑھ کر جواب دیا۔ جب مکہ میں ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے صحابہ کو حبشہ ہجرت کا راستہ بتایا۔ وہاں نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت کی اور دربار متاثر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
پہلی بار قرآن سنا، سورت طٰہٰ، ابو جہل کی گستاخی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، وہ لمحہ جس نے قریش کی سانسیں روک دیں۔